أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قرآن مجید کا دعویٰ وہ ہے مسئلہ توحید، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے تھے۔ اب توحید پر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے۔ توحید کے متعلق امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں: التوحید مصدر وحد یوحد، یہ وحد یوحد کے باب سے ہے، مصدر وحد یوحد سے مصدر ہے۔ ومعنی، اس کا معنی کیا ہے توحید کا؟ وحدت اللہ اعتقدتہ منفردا بذاتہ وصفاتہ ولا نظیر لہ ولا شبیہ۔ توحید وحد یوحد سے مصدر ہے۔ وحدت اللہ کے معنی کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں یکتا و یگانہ ہونے کا عقیدہ رکھا، اور یہ کہ اس کا کوئی نظیر و شبیہ و مثل نہیں۔ میں نے اللہ رب العزت کے یکتا ہونے کا، یگانہ ہونے کا عقیدہ رکھا، اور یہ کہ اس کا کوئی نظیر، کوئی مثل، کوئی شبیہ نہیں۔ اور شرح مقاصد میں آتا ہے: اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصہا، کہ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت اور اس کے خواص میں کوئی شریک نہیں، یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات اور افعال میں واحد، یکتا، یگانہ ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے کہتے ہیں توحید۔ توحید کے مختلف عنوانات ہیں جن کا قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں ذکر آ چکا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں مختلف عنوانات کا ذکر ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے عنوانات ہیں توحید کے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قسم قسم انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ کبھی بعنوان الہ ذکر فرمایا، الہ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں آتا ہے الہ کے متعلق توحید بعنوان الہ، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مددگار، تمہارا کارساز وہ ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی ہے، الرحمن الرحیم، جو عام مہربان اور خاص مہربان ہے۔ تو یہاں پر بعنوان الہ توحید کا ذکر کیا گیا، کبھی بعنوان عبادت ذکر ہے،
جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں آتا ہے بعنوان عبادت کہ معبود ایک ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو یہ بعنوان عبادت ہے توحید کا ذکر۔ کبھی بعنوان تسبیح ہے، تسبیح جیسے سورہ حدید میں آتا ہے، سورہ حدید پہلی آیت میں آتا ہے بعنوان تسبیح کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تمام تسبیحات پاکی ہے اس ذات کے لیے جو اختیار رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چیزوں میں، جو آسمانوں اور زمین کی چیزیں جس ذات کی ہے وہ پاک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کے لیے تسبیح ہے، اس کے لیے پاکی ہے۔ تو کبھی بعنوان تسبیح توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی بعنوان تحمید جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ سورہ انعام میں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جس نے کتاب اتارا۔ الحمدللہ الذی سورہ کہف میں کتاب کے متعلق ہے، یہاں پر ہے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا۔ تو یہ بعنوان توحید تحمید توحید کو بیان کیا۔ کبھی بعنوان برکت جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت ڈالنے والی ذات اس اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کہ زمین و آسمان میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بادشاہت چلتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بعنوان دعا جیسے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعنوان دعا توحید کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تضرعا وخفیا، اس کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اس کو پکارو اور چپکے سے اس کو پکارو، دعا اس سے مانگو۔ کبھی بعنوان دعا توحید کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی بعنوان ملک توحید کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے سورہ اعراف 189، سورہ آل عمران 189 میں آتا ہے کہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چلتی ہے جو اکیلا ذات ہے، اکیلا بادشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، خاص اللہ رب العزت کا اختیار
اللہ کا تصرف چلتا ہے، اللہ کا تصرف آسمانوں اور زمین میں چلتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اگر آسمانوں اور زمینوں میں متصرف ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر آسمانوں اور زمین میں کوئی خود مختار ہے، اختیار رکھنے والا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ مختلف عنوانات ہیں جن عنوانات کو اللہ رب العزت انسان کی رہنمائی کے لیے اور اپنی توحید کو واضح فرمانے کے لیے اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، کبھی بعنوان الہ، کبھی بعنوان عبادت، کبھی بعنوان تسبیح، کبھی بعنوان تحمید، کبھی اور عنوانات سے معنون فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی توحید کو ظاہر اور واضح فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔